اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کا کروڑا شکر کہ جس رب العالمین نے، جس رب ذوالجلال نے ہم سب کو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا، امت میں سے پیدا فرمایا، اور جس رب العالمین نے ہم سب کو کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عطا فرمایا۔ آج انشاءاللہ العزیز یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے مرتبے جو اللہ تبارک و تعالی نے اس پاک مہینے کو عطا کیے، اس کی روشنی میں تھوڑی سی بات کریں گے۔ احادیث مبارکہ میں اس کے بہت بڑے فضائل بیان کیے گئے۔ بزرگان دین اس مہینے کی قدر و منزلت سے آگاہ تھے۔ اس مہینے کو، شعبان المعظم جو مہینہ ہے، اس مہینے کو جو بزرگان دین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارا کرتے تھے، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بزرگان دین نے اس مہینے کا ادب کیا، اس مہینے کا احترام کیا، اس مہینے کی عظمتیں بیان کی، اس مہینے کی شان و شوکت بیان کی، تو ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کو اپنا مہینہ قرار دیا۔ سبحان اللہ، کیا بات! حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پاک مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا۔ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور شعبان المعظم میرا مہینہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور شعبان جو ہے یہ میرا مہینہ ہے۔ شعبان پاک کرنے والا اور رمضان خطاؤں کو مٹانے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ شعبان مہینے کی جس نے عظمت کی، جس نے عزت کی، جس نے احترام کیا، وہ پاک ہو گیا۔ اور رمضان المبارک جو برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے، تشریف لانے والا ہے، اس میں خطاؤں کو، گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اس میں گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ شعبان پاک کرتا ہے، اور رمضان گناہوں کو مٹاتا ہے۔ شعبان کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، شعبان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ اس میں کثرت سے روزے رکھتے، حالانکہ یہ روزے آپ پر لازم نہ تھے۔ مہینے سب اللہ رب العزت کے ہیں، محرم ہو یا سفر ہو، شعبان ہو یا رمضان ہو، شوال ہو یا ذی قعدہ، ذی الحج ہو۔ رمضان سے متصل ہونے کی وجہ، رمضان المبارک سے متصل ہونے کی وجہ مہینے سب اللہ رب العزت کے ہیں،
محرم ہو یا سفر ہو، شعبان ہو یا رمضان ہو، شوال ہو یا ذیقعد ہو، ذی الحج ہو، لیکن شعبان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا، اس سے محبت کا اظہار کیا، کیونکہ یہ مہینہ رمضان المبارک سے پہلے آتا ہے اور رمضان المبارک کے ساتھ ملا ہوا آتا ہے۔ متصل ہونے کی وجہ سے آپ کے نزدیک بہت اہمیت کا حامل تھا، چنانچہ آپ اس ماہ معظم میں دیگر نفلی عبادات کے ساتھ ساتھ کثرت کے ساتھ روزے بھی رکھتے تھے، تاکہ ماہ رمضان المبارک کے لیے اچھی تیاری ہو جائے۔ چونکہ اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر تمام مہینوں سے زیادہ نفلی عبادت کرتے تھے، بالخصوص اکثر مہینے روزے رکھتے تھے اور اپنے رب کی بہت شکر گزاری کرتے تھے، اس لیے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں حصول برکت کی دعا بھی کی، حصول برکت کی دعا بھی کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ماہ رجب شروع ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگتے تھے، اے اللہ تو ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک کی مقدس گھڑیاں نصیب فرمانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے کہ اے اللہ تو ہمیں رجب اور شعبان کی برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان کی مقدس گھڑیاں نصیب فرمانا۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تبارک و تعالی آنے والا جو رمضان المبارک ہے اس کی گھڑیاں، اس کی ساعتیں اور رمضان المبارک کی روزے، تراویحاں، عبادات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ اسلامی چینل ہے، اگر آپ کو اچھا لگے تو حوصلہ افزائی کریں، اس کو سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور ساتھ ساتھ کمنٹ بھی اپنے مبارک ہاتھوں سے لکھ کر بھیجا کریں۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی تمام مشکلات کو اس مہینے کی برکت سے آسان فرمائے اور تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔